رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سامنے دیکھیے خانہ کعبہ کا طواف کا کتنا حسین منظر ہے ماشاءاللہ۔ اس پر مجھے ایک نعت شریف کے اشعار یاد آ رہے ہیں جو میں آپ کی نظر کروں۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سامنے دیکھیے، میں جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس وقت، یہ سامنے رکن اسود ہے، بائیں طرف جو کونا جس پر ڈیزائن بنی ہوئی ہے یہ رکن اسود ہے۔ وہاں نیچے دیکھیے آپ، لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے کتنے بے قرار ہیں۔ حجر اسود جنت کی یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، اور یہ چومنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دے گا، مومن کے ایمان کی گواہی دے گا، اور جس کے دل میں نفاق ہوگا اس کے نفاق کی، کفر ہوگا اس کے کفر کی۔ اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کی گواہی ہمارے ایمان کے لیے قبول فرمائے اور یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حجر اسود اور آپ دیکھیں گے باب کعبہ، کعبے کا دروازہ، اس کے بیچ کی جگہ اس کو کہتے ہیں ملتزم، یعنی لپٹنے کی جگہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں جب جبریل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ملتزم سے لپٹے ہوئے دعا کر رہے ہیں، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علیہ۔ ایک ماں کے دامن سے جیسے بچہ لپٹتا ہے، ایسے حاجی یہاں آ کر یا عمرہ کرنے والا یہاں آ کر ملتزم سے لپٹتا ہے۔ جب ہم طواف مکمل کرتے ہیں تو جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو، وہاں پہلے مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور پھر ملتزم سے جا کے لپٹنا ہے۔ لیکن جس کے بعد سعی نہیں ہے، سادہ طواف ہے، تو پہلے ملتزم سے لپٹنا ہے اور پھر آ کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے۔ اب یہ سامنے دیکھیے مقام ابراہیم، اللہ اللہ، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جس نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں عرض کرتا ہوں، اے اللہ، سارا کعبہ تیرا، حرم تیرا، یہ مقام ابراہیم پہ تو نے کیوں بلایا؟ تو رحمت جواب دے گی کہ میرے بندے، وہاں میرے خلیل کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اللہ اکبر، خلیل کے قدموں کے نشان، یہ نشان محفوظ کیوں رکھے گئے؟ اس لیے کہ حضرت خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ہیں۔ جب کعبے کی دیواریں تعمیر ہو رہی تھیں، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں دیواریں اٹھاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے جنت سے پتھر بھیجا، اس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اور جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی تھیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے پتھر اوپر اٹھتا جاتا تھا۔ یہ سب سے پہلی لفٹ تھی، ایسکیلیٹر تھا یا ایلیویٹر تھا، جس کے لیے کوئی الیکٹریسٹی نہیں تھی، صرف نبی کے قدموں کی برکت تھی اور پتھر میں زندگی آ گئی تھی۔ وہ پتھر بھی بڑا عاشق تھا، اس نے اپنے نشان، اس نے سینے پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں کو ثبت کر لیا، قائم کر لیا، تو اللہ نے اس کی عظمت کو یوں بڑھا دیا کہ اسے مقام ابراہیم بنا دیا، اور ہمارے لیے
گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اس طرح بنایا کہ اس کے پیچھے 2 رکعت جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔